ہم شیعوں کا صرف اتنا قصور ہے، ہم 1400 سال سے صرف اس سچائی کی مار کھا رہے ہیں کہ ہم جس کا جو بنتا ہو اسے اتنی عزت دیتے ہیں، جس کی جتنی عزت بنتی ہے ہم اسے اتنی دیتے ہیں۔ جناب مریم معصومہ، طیبہ، طاہرہ، بتول، لیکن میری شہزادی کی آگے کچھ بھی نہیں۔ میں ابھی فرق قرآن سے واضح کر دیتا ہوں۔ میں قرآن سے سیدہ پڑھوں گا، پہلے سیدہ کی کنیز پڑھوں تاکہ پتا چلے جس کی کنیز ایسی ہے وہ شہزادی کیسی ہے۔ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ اگر سیدہ معاذ اللہ معصومہ نہیں تھی تو کیا آسیہ جنت میں ہوگی، مریم جنت میں ہوگی، حوا جنت میں ہوگی؟ مریم کو معصومہ کہتے ہو، نبیوں کی ماؤں کو معصومہ سمجھتے ہو، تو اگر یہ ساری معصومائیں جنت میں ہوں گی تو پھر نبی کی حدیث کہاں لے کے جاؤ گے؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم بھی جنت میں ہوگی تو سیدہ کی کنیز بھی میں ہوگی۔ جناب مریم معصومہ تھی، بتول تھی، لیکن مریم بتول صغرا تھی، سیدہ بتول کبرا۔ مریم ہے چھوٹی بتول، زہرا ہے بڑی بتول۔ میں دونوں کی عصمت کا فرق واضح کرنے سے پہلے بتا دوں کہ بتول کہتے کسے ہیں۔ بتول تخلص نہیں ہے، بتول لقب بھی نہیں ہے، بتول عہدہ ہے، اور یہ وہ عہدہ ہے جو بندے نہیں دیتے اللہ۔ مثلا نبوت عہدہ ہے، رسالت، خلافت، امامت، ولایت۔ خدا نے مردوں کی دنیا میں 5 عہدے رکھے، خواتین کی دنیا میں عالم نسواں میں خدا نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو رسول نہیں بنایا، کسی کو ولی نہیں بنایا۔ عورتوں کی دنیا میں خدا نے ایک ہی عہدہ رکھا، بتول۔ اور یہ اتنا بڑا عہدہ ہے، یہ مردوں کے 5 عہدوں کے برابر ہے۔ جو عورت بتول ہو جاتی ہے پھر رسول بھی اس کے دروازے پہ ہوتا ہے، امامت بھی اس کے دروازے پہ ہوتی ہے۔ اور بتول کوئی عورت اپنی عبادت کر کے بنتی نہیں، بتول اللہ بناتا ہے۔ میں لفظ بتول کی تعریف کروں گا تو اتنی لمبی تعریف ہو جائے گی کہ 1 گھنٹہ صرف لفظ بتول کی توضیح میں گزر جائے گا۔ میں ایک جملے میں لفظ بتول کی تعریف بند کرنے لگا ہوں۔ بتول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں۔ اس سے اچھا بہتر ترجمہ نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ سے مولا حسین، جسے کوئی چیز پاک نہ کرے، جو چیزوں کو پاک کرے۔ بتول ہمیشہ سے پاک ہوتی ہے۔ میں بڑی ادب کے ساتھ، تاکہ بڑے مؤدب طریقے سے خواتین بھی مجلس میں شریک ہوتی ہیں، ایک اشارہ دینے لگا۔ بتول کسے کہتے ہیں؟ بتول اس عورت کو کہتے ہیں جسے پوری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، اس سے زیادہ لطیف جملہ نہیں دے سکتے، جسے پورا مہینہ مصلی عبادت سے نہ روک سکے۔ سنی بھائی بیٹھے ہیں تو میں اہل سنت برادران کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری کا۔ باب کا نام ہے باب مناقب سیدہ۔ اس میں حدیث لکھی ہے کہ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آئیں، اور ایک نبی کی زوجہ حضرت عائشہ سے آ کے انہوں نے کہا، تو بھی نبی کی بیوی ہے، زہرا نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بتول نہیں۔
وہ بیٹی ہو کے بطول کیسے ہو گئی؟ جواب میں نے نہیں دیا، جواب حضرت عائشہ نے دیا، جو لکھا صحیح بخاری میں. انہوں نے کہا ما اقول فی حقها ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر. میں بتاؤں یہ بطول کیسے بنی؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ چلی گئی. بسم اللہ سے مولا حسین عزت مولا عزت قبلہ حمدانی صاحب. میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے. ظہر پڑھ کے اس نے حسن جیسا بیٹا دیا اور عصر کے لیے پھر تکبیر پڑھ دی. جتنے سنی بھائی بیٹھے ہو تمہیں صحابہ کی قسم آج کی تقریر کے بعد ریسرچ کرنا امام حسن دنیا میں آئے کب تھے؟ 15 رمضان کو ظہر کے وقت. نہ بی بی کا روزہ ٹوٹا، مجھے اپنی کسی کتاب سے ثابت کرو رسول کی بیٹی نے وہ روزہ دوبارہ رکھا. ان کے ہاں بچے بستر پہ نہیں مصلی پہ آتے، ماں بھی سجدے میں ہوتی ہے، بیٹا بھی سجدے میں. مریم کے پاس ایک نسبت، عیسیٰ کی ماں بطول صغرا، سیدہ بطول کبرا. میں نے بطول کی تعریف کر دی. بطول اس مستور کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پاک ہو. میں نے بہت زیادہ لفظ اس لیے کہا کہ سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ ہی نہیں. کب سے پاک ہے یہ بھی نہیں پتا، کب تک پاک ہے یہ بھی نہیں پتا، کس سے پاک ہے یہ بھی نہیں پتا. پاکیزگی کا منبع جو ہو اسے بطول کہتے ہیں. یہ میں نے بتا دیا جسے ایک لمحے کے لیے بھی نجاست نہ چھوئے. اب میں بتاؤں کہ مریم کی اور زہرا کی بطول ہونے میں کتنا بڑا فرق تھا. اتنا بڑا فرق بتانے لگا جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یہ فرق اتنا مشکل ہے کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں اسے ہر بندہ نہیں سمجھے گا. جو بالکل متوجہ ہیں اور لفظ کے پیچھے دوڑیں گے وہ سمجھیں گے کہ جملہ کہاں جانے لگا. مریم کے بطول ہونے میں اور زہرا کے بطول ہونے میں فرق ہے. مریم ہے بغیر شوہر کے بطول. تو 4 بندے اٹھو جو اس لفظ کی قدر کرو. مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، سیدہ ہے شوہر کے ساتھ بطول. ان کی عصمت پہ بحث نہ کرنا، سوچنا بھی نہ یہ کتنے معصوم ہیں. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان. ہم نے یہ 2 عصمت کے دریا بہائے ہوئے. قرآن کی تفاسیر میں ہر معصوم نے کہا کہ ایک دریا علی ہے، ایک زہرا ہے. بڑا بریک جملہ کہنے لگا ہوں جو بیٹھے ہوئے عصمت سمجھنے کے لیے میں خاردار وادی میں گھسا ہوا ہوں. میری جرت نہیں ہے، میرا بدن کانپ رہا ہے کہ میں عصمت ان کی کیسے بیان کروں. میں بڑا بریکی سے گزرنے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے یہ 2 عصمت کے دریا آپس میں یوں چلتے ہیں کہ ملتے بھی نہیں اور لولو اور مرجان بھی آ جائے. لا یبغیان، ملتے بھی نہیں. مرج البحرین یلتقیان، یہ بہتے اکٹھے ہیں، یہ بہتے اکٹھے ہیں. لا یبغیان، ملتے نہیں. یخرج اللؤلؤ والمرجان. کبھی بھی انہیں اپنی ذہنوں میں اس برابری پہ نہ لے کے آنا، عقلیں زخمی ہو جائیں گی. جو عقلیں 14 کا پیچھا کرتی ہیں وہ زخمی ہو جاتی ہیں. گلاس میں اتنا پانی آتا ہے جتنی اس کی وسعت ہے. انسانی ذہن کی ایک وسعت ہے، اس میں ان کی عصمت نہیں آئے گی. اتنے دلائل دوں ان کی عصمت پہ کہ کتنی وسیع ان کی عصمت.
چلیں یہاں پہ اتنا بہتر آپ نے استقبال کیا، دیہات کا مجمع ہو کہ شہروں سے بہتر آپ نے سنا، کیا کہنے، میں آپ کی سماعت کو داد دیتا ہوں۔ اب اگلا راز آپ کا حق بنتا تھا میں آپ کو دینے لگا۔ یہ بعد آدم نہیں، یہ قبل آدم ہے۔ یہ ظاہری طور پہ بشر کے روپ میں آئے ہیں، لیکن نسل آدم ہونا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ اب میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں، یہ میرا دعویٰ تھا، دعوے کو ہر بندہ مان سکتا ہے، کوئی مسترد کر سکتا ہے۔ اب میں دعوے پہ دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل مسترد نہیں ہوگی یہ مجھے یقین ہے۔ دلیل کیا دینے لگا ہوں؟ جب خدا نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا اور زمین پہ بھیجا تو حضرت آدم کا لباس اللہ نے واپس لے لیا، اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ شیعہ سنی مفسرین نے لکھا لباس واپس لے لیا۔ حضرت آدم کو بغیر لباس کے اللہ نے زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم جنت کا لباس استعمال کر ہی نہیں سکتے تھے، مالک تو نہیں تھے نا۔ بھئی مالک ہوتے تو شاید یہاں بیٹھ کے بھی منگوا لیتے، اب وہ مالک نہیں تھے، رہائشی تھے، رہتے تھے۔ آنے لگے، خدا نے کہا دے دے، لباس واپس کر لیا۔ حضرت آدم بغیر لباس کے دنیا میں، یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ بغیر لباس کا، اس لیے کہ جب باپ ہی بغیر لباس کی آیا۔ اب میں نے جو بھی کہا ہے نا، اس جو بھی کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اب مجھے اس کی وضاحت نہ کرنی پڑے گی اس جو بھی میں کون آتا ہے۔ جو بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، جو آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ بغیر لباس کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدم کی نسل میں سے ہے۔ مجھے پاکستان کے کسی چوک میں کوئی مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے کہ میرے 12 میں سے ایک بھی بغیر لباس کے نہیں آیا، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ وہ مولوی کہے دلیل کیا ہے، اس سے پوچھ رہے انہوں نے دنیا میں آ کے پہلا کام کیا کیا، وہ کہے گا سجدہ کیا۔ اس سے کہنا شرم کر، سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہے۔ متوجہ صاحبہ، یہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو بغیر کپڑوں کے نہیں ہوتا۔ اگر یہ لباس پہن کے آئے ہیں پھر یہ قبل آدم۔ مریم کا بیٹا معصوم ہے، لیکن مریم کے پاس عصمت کا اتنا ہی ذخیرہ تھا کہ ایک ہی بیٹا معصوم۔ زہرا کی عصمت کا دریا اتنا وسیع تھا، 11 بیٹے معصوم۔ سبحان اللہ۔ ابھی زمانہ ناپ رہا ہے نا دنیا کی عورتوں کے ساتھ میری بی بی کو، تجھے پتا چلے گا، آنے دے زہرا کے بیٹے کو، خبر ہو جائے گی کہ مریم کی عصمت کتنی تھی اور سیدہ کی عصمت کتنی تھی۔ جب وقت نماز کا ہوگا تو مریم کا بیٹا بھی ہوگا اور زہرا کا بیٹا بھی ہوگا۔ اس وقت زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا نبی جو ہے اگلے مصلی پہ آ جا۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے کہ میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں کنیز کا بیٹا ہو کے زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا، اور جاہلوں عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی امتی کے پیچھے کیسے؟ مریم معصومہ لیکن سیدہ معصومہ بڑی۔ میں عصمت سیدہ اور عصمت مریم ابھی آپ کے سامنے قرآن سے پہلے مریم کی عصمت پڑھوں، ساتھ مثال زہرا کی عصمت کی دوں، پتا چلے کہ فرق کتنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے پوری سورت بی بی مریم کے نام پہ اتاری،
کو 2-4 آیتیں نہیں، پوری سورت. اور قرآن میں جہاں 30 سپاروں میں اللہ نے اول سے قیامت تک کا ذکر کرنا ہے، اتنی جامع کتاب میں کسی بی بی کو ایک پورشن دینا کہ ایک پوری سورت ہی اسے دے دینا، یہ اس بی بی کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ پوری سورت ہی اس کے نام کر دے. اور یہاں میں مجمع کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جملہ کہوں. ایک بندہ میرے امام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا مولا عزت مریم کی زیادہ ہے یا آپ کی جدہ کی؟ امام نے کہا فرق اتنا ہے کہ مریم کنیز ہے، ہماری جدہ سیدہ ہے. اس نے کہا مالک میں دلیل مان گیا، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں کی عزت زیادہ ہے تو قرآن میں مریم کا نام آیا ہے، آپ کی جدہ کا نام نہیں آیا. یہ سوال مجمع سے آج ہم پہ ہوتا تو شاید ہمیں پریشانی ہو جائے. بڑا بہتر ہو گیا یہ سوال مولا سے ہو گیا جو جواب ہم تک پہنچ گیا. اس نے کہا مریم کا نام قرآن میں ہے، آپ کی ماں کا نام قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو بتائیں عزت ماں کی زیادہ ہے یا مریم کی زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں یہ ڈیرے دار اور زمیندار اور شرفا بیٹھے ہیں، اس جملے کا سب سے زیادہ مزہ آپ لوگ لیں گے جب اس نے کہا نا کہ مریم کا نام قرآن میں آیا ہے، آپ کی جدہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ امام نے لمحہ دیر کیے بغیر کہا تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے. کنیز کو نام سے بلایا جاتا ہے، عزت کو رشتے سے بلایا جاتا ہے. اس لیے خدا نے جب ہماری جدہ کا نام لیا، کبھی کوثر، کبھی لیلۃ القدر، کبھی سلسبیل، کبھی عزت کہہ کے، جب بھی بلایا لقب سے بلایا، نام اللہ نے بھی نہیں لیا. آج کی اس مجلس سے لے کے آخری سانس تک کا چیلنج دے رہا ہوں، کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دے کہ حضرت عیسیٰ نطفے سے تھے. نطفہ ہوتا ہے باپ کا، باپ تھا نہیں. قرآن کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا امر تھا. اب اسی مولوی سے پوچھو کہ جب میرا 12واں آئے گا تو عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پیچھے ہے وہ نطفے سے نہیں اور جو آگے ہے وہ ہماری طرح ہے؟ پھر فرق یہ ہے کہ پیچھے امر ہے، آگے اولے الامر ہے. گتھیاں سلجھ نہیں سکتا. چلے میں انہوں نے کہا جی اس کی وضاحت کریں، جو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. چلے ہے پھر اب آپ کی ذمہ داری پہ میں وضاحت کرنے لگا. اب عقلیں پھٹ جائیں، دماغ زخمی ہو جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ جاؤ جی میرا سوال جتنا پھیل سکتا اتنا پھیلاؤ. جب مولویوں سے پوچھو کہ اللہ نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا، اس کا جواب دو. جواب ایک ہی ہے، 1400 سال سے ابھی تک جو ممبر پہ پڑھا گیا جو آیا وہ جواب میں بتا دیتا ہوں. وہ جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا کہ جناب مریم کے دور میں جناب مریم کا کفر نہیں تھا. یہ جواب آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا. ہم پلہ نہیں تھا، معصوم نہیں تھا، اس لیے مریم کے برابر کا معصوم نہیں تھا، خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. پچیس سمجھ کے مجمع پہ سوال دینے لگا. اگر اللہ نے معصوم نہ ہونے کی وجہ سے بغیر شوہر کے بیٹا دیا تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے، معصوم بناتا کون ہے؟ اللہ. تو یہ احتیاج مریم کی ماں کے لیے ہو سکتی تھی، جناب مریم کے لیے ہو سکتی تھی کہ کوئی معصوم ہی نہیں ملا اس لیے رشتہ نہیں کیا. اللہ کے لیے یہ محتاجی کیسی؟ بھائی معصوم نہیں تھا اس لیے بغیر شوہر کے دے دیا، تو معصوم بھی تو اللہ بناتا ہے، بنا دیتا. اب انہوں نے کہا ہے کہ وضاحت کریں، اب ذمہ داری ان کی ہے. اب میں پوری ذمہ داری ان کی لے کے ممبر سے حقائق پڑھنے لگا ہوں اور گتھی سلجھانے لگا ہوں، حقیقت آپ کے سینوں تک پہنچانے لگا ہوں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حقیقتیں یوں کتابوں سے پڑھ کے نکل آتی ہیں؟ دانتوں کو پسینے آتے ہیں سیدوں سے خیرات لینے کے لیے. میرے مالک بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟
اچھا بغیر شوہر کے بیٹا دے کے نقصان دو ہوئے. ایک فطرت کا قانون توڑا جو نہ اس سے پہلے کبھی ٹوٹا نہ بعد میں ٹوٹا. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے قانون نہیں توڑتا. اور جناب مریم کے لیے قانون بدلا. اس سے پہلے ہوا ہی نہیں ایسا واقعہ کہ بغیر شوہر کے بیٹا ہوا ہو اور ماں بھی معصومہ ہو اور بیٹا بھی معصوم ہو. پھر اس کے بعد بھی نہیں ہوا. پہلا نقصان فطرت کا قانون ٹوٹا. دوسرا نقصان ایک مذہب وجود میں آ گیا جسے عیسائی کہتے ہیں. اگر عیسیٰ کا باپ ہوتا تو یہ مذہب تو نہ بنتا. یہ بنا اسی بنیاد پہ ہے. ان کے عقیدے کی بنیاد ہی یہ ہے, وہ کہتے بغیر باپ کی آیا ہے اس لیے اللہ کا بیٹا. میرے مالک یہ دونوں خطرے تیرے سامنے نہیں تھے. فطرت بھی توڑنی, مذہب بھی وجود میں آنا. ان دو نقصانات سے کہیں زیادہ بہتر تھا ایک معصوم بھیج دینا. تیرے خزانہ قدرت میں کوئی کمی تھی؟ اتنے جو معصوم بھیجے 1,24,000 بھیج دیے تو نے. ایک اور بھیج دیتا, مریم کی اس سے شادی کر دیتا, نہ عیسائی بنتے نہ فطرت کا قانون ٹوٹتا. میرے مالک تو نے دونوں نقصان کروا لیے, معصوم نہیں بھیجا. اب میں پڑھنے لگا ہوں راز اور سینوں تک امانت پہنچانے لگا ہوں. میرے مالک تو نے معصوم کیوں نہیں بنایا؟ خدا نے کہا مجبوری یہ تھی. اگر معصوم بنا دیتا, مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول کی شادی اس معصوم سے ہو جاتی. قیامت تک وہ معصوم کہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے, میں بتول کا شوہر ہوں, میں بتول کا حاکم ہوں. خدا نے کہا یہ اعزاز صرف علی کے پاس ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے. میں نقصان برداشت کر سکتا ہوں, علی کی ہمسری برداشت نہیں. یہ اعزاز صرف علی کا. بتول کا حاکم, بتول کا حاکم ہونا کوئی آسان ہے؟ صرف علی ہے جس کے گھر میں بتول رہتے. بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. جب بیٹا گود میں آیا تو اب مریم اللہ کے گھر کے باہر کھڑی اور گود میں بچہ. گود میں بچہ جب آیا تو بچہ آتے ہی عیسیٰ روئے. بچے کی آواز قبیلے کے کانوں میں گئی. کوئی ادھر سے دوڑا, کوئی ادھر سے دوڑا, کوئی ادھر سے دوڑا. یہ کیا؟ مریم کی قوم جناب مریم کو پارسا اور پاکیزہ سمجھتی تھی, اتنا کہ وہ مریم کی عزت کی قسمیں دیتے تھے. جس عورت کی عزت کی قسمیں دے رہے تھے وہی گود میں بچے کو لے کے کھڑے ہیں. ادھر سے لوگ, ادھر سے لوگ, ادھر سے لوگ. ایک ہی آواز آ رہی, بچہ کہاں سے آیا, بچہ کہاں سے آیا. اور خدا اتنا خالی کے کلام ہے کہ خدا نے پورا واقعہ لکھا کہ اس دور کے لوگوں نے آ کے, مریم کی قوم نے آ کے مریم کو جو تانا دیا نا, اللہ نے وہ تانا بھی آیت بنا کے قرآن میں لکھا. انہوں نے کہا مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا, یہ بچہ کہاں سے آیا. اب تقریر کا رخ بدلنے لگا ہے. جو میرا موضوع تھا میں اس موضوع پہ یک دم آ جاؤں گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب میں اپنے موضوع پہ آ کے کھڑا ہو گیا. بچہ کہاں سے آیا؟ اب مریم پریشان, زندگی میں کسی غیر مرد سے بولی نہیں اور پہلی بار بولنا ہی پڑا تو الزام کا جواب دینے کے لیے. بی بی مریم چپ ہے, دیکھ رہی ہے. وہی فرشتہ جس نے کہا تھا نا میں دینے آیا ہوں, وہ سامنے کھڑا تھا. قوم کو نظر نہیں آ رہا تھا, مریم کو نظر آ رہا. بی بی مریم کو جب کچھ اور نہ ملا تو مریم نے اس کی طرف دیکھا اور اشارہ کہا کہ بول. ابھی تو نے کہا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا. اب یہی گواہی قوم کے سامنے دے کہ سنو بھائی, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے اور یہ نبی ہے. جب بیوی نے فرشتے کی طرف اشارہ کیا کہ بول, سطر کا لہو نہ کرنا, فرشتے کی طرف دے کے بی مریم نے کہا بول. فرشتے نے سر جھکا, بی بی بتول کی گواہی دینا میرے بس میں نہیں ہے. میں موضوع پہ آ رہا ہوں, میں موضوع پہ آ رہا ہوں, میں دھیرے دھیرے آپ کو موضوع پہ لے کے آنے لگا. یہ بتول کی گواہی میرے پاس میں. بی بی میں تو صرف آنے جانے والا ایک پیغمبر ہوں, پیغام لے کے آتا ہوں چلا جاتا ہوں. گواہیاں دینا میرے اختیار میں نہیں. جو کام اللہ نے میرے دائرہ اختیار میں دیا ہی نہیں, میں اپنے اختیار سے باہر کیوں جاؤں؟ نہیں بی بی
میں تو گواہی نہیں دیتا. پھر میری گواہی کون دے؟ فاشارت الیہ، اس نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. میں کوئی میز پہ ہاتھ نہیں مار رہا، کوئی مجمع کو بددعائیں نہیں دے رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ چاہو تے انج کرو تے اونج کرو. چپ کر کے بیٹھو لیکن جملہ ضرور سمجھنا. بی بی مریم نے کہا کہ کون گواہی دے؟ اس نے کہا بچہ. بی بی نے کہا بچہ؟ اس نے کہا بی بی بطول کی گواہی ہمیشہ بیٹے ہی دیتے ہیں. مولا حسین عزت عطا، بطول کی گواہی بیٹے دیتے ہیں. میں نے یکدم نتیجہ نہیں دیا کہ کہیں آپ کے ذہن ایسے نہ ہو کہ قبول نہ کرے. میں آہستہ آہستہ ذہنوں کو مائل کر رہا ہوں کہ میں نتیجہ کہاں لے کے آنے لگا ہوں. گواہی بیٹا دے گا. بیٹے کا بچہ ہے، اس کا نبی ہے. لب متحرک ہوئے عیسیٰ کے اور قرآن کہتا بول کے کہا سنو انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، صاحب کتاب ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں. جعلنی نبیا، نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا. بن کے آیا ہوں. عیسیٰ بول پڑے. اچھا قوم نے کہا تھا کہ بچہ کہاں سے آیا؟ حمدانی صاحب اگر حضرت عیسیٰ نے بولنا ہی تھا کہتے میری ماں طیبہ، میری ماں طاہرہ، میری ماں معصومہ، میری ماں بطول. ماں کا قصیدہ نہیں پڑھا، اپنی ڈگریاں گنوانی شروع کر دی. اللہ کا عبد ہوں، صاحب کتاب ہوں، نبی بن کے آؤں. اے حضرت عیسیٰ ماں کی گواہی دیں. فرمایا چپ، میں نے اپنا بتا دیا، نہیں پتہ نہیں چل گیا کہ جو بیٹے نبی ہو وہ ماں معصومہ ہوتی ہے. جب میں نے کہہ دیا میں نبی ہوں تو پھر ماں پہ الزام کیسے؟ بادشاہ حسین کی عزت کا واسطہ میں نے محنت کی ہے. میرا ذاتی قتل ہو جائے تو مجھے اتنا دکھ نہ ہو، میری محنت کا قتل ہو جائے تو مجھے دکھ ہوگا. اتنی محنت کر کے میں نتیجہ لے کے آنے لگا ہوں کہ نتیجے کو ضائع نہ کرنا. ادھر جناب عیسیٰ بول پڑے. قوم نے دوسری بات ہی نہیں کی، قوم وہیں سے اترنی شروع ہو گئی. ہر کوئی واپس جانا شروع ہو گیا. کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو اپنا تعارف کروا رہا ہے. قوم نے الزام ہی لگایا. قوم واپس چلی گئی، قوم واپس گئی. میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، میں نے سر سجدے میں رکھے گا میرے مالک رک رک رک. اے آئے تھے تیری پاکیزہ کنیز پہ، تیری معصومہ پہ، تیری بطول پہ الزام لگانے کے لیے اور واپس زندہ جا رہے ہیں. میرے مالک اس دور میں عذاب آتے تھے، ان کی شکلیں تبدیل کر، ان کے چہرے بدل دے، آسمان سے پتھر پھینک دے، زمین کو کہ پھٹ جا، ان پہ لعنت بھیج دے. انہوں نے تیری مریم پہ الزام لگایا. خدا نے کہا پوری لعنت آنے کے لیے تیار تھی لیکن میں نے روک دی ہے. میرے مالک کیوں روکی ہے؟ انہوں نے مریم سے معافی تو مانگی نہیں، بے شک معافی نہیں مانگی. انہوں نے مریم پہ الزام لگایا، مریم نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا. جو بطول کے گواہ مان لے ان پہ لعنت نہیں ہوتی، جو بطول کے گواہ جھٹلا دے